وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے یہ شعر بہت پہلے کہا تھا، لیکن جب آج ہمارے ایک دوست نے یہ تصویر شیئر کری جو کہ ایک خاتون نقاب میں برقعے میں ملبوس 1920 کی یہ تصویر ہے، اور برطانیہ کے اعلیٰ افسران اور شہزادوں کے درمیان پروقار واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ملکہ کی طرح سے سر اٹھا کر چل رہی ہے۔ اور یہ تصویر ہے اس خاتون کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیگم سلطان جہاں، یہ بھوپال کی رہنے والی تھی، فرسٹ چانسلر آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920۔ She has the credit of the being first female chancellor of any university in India۔ یہ وہ خاتون ہے جس سے سب سے پہلے چانسلر کے عہدے پر فائز ہونے کا اور اس منصب پر اپنی خدمات کو انجام دینے کا پہلا موقع ملا ہندوستان کی تاریخ کی۔ یہ وہ خاتون ہے، برقعے میں ملبوس، پرامن اور پروقار انداز سے اپنی نمائندگی درج کرا رہی ہیں۔ دوسری جانب ہندوستان کا وہ چہرہ جسے دیکھ کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ آج ہم ہندوستانی ضرور ہیں، لیکن ہمیں ہمارے ملک کے ان دہشت گرد غنڈوں نے، موالیوں نے جو ہماری بچیوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی حرکتوں سے ہمارے سر، اللہ گواہ ہے، شرم سے جھکتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بچی کرناٹک میں ایک مسلم خاتون کے اوپر وہاں حجاب کو لے کر ایشو بنایا جا رہا ہے، اور یہ بچی آئی ہے کالج میں پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے اپنا اسکوٹر کس طریقے سے پارک کر رہی ہے، اور پروقار انداز سے برقعے میں ملبوس یہ خاتون اب بچی کالج کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھیے، اس کا حوصلہ دیکھیے، اس کی ہمت دیکھیے، اس کی شجاعت دیکھیے۔ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے، اللہ رب العالمین ان کی اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو برقرار رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے یہ شیرنی کس طریقے سے چل رہی ہے۔ اب اس پر حملہ آور ہونے والے ہیں کچھ غنڈے، کچھ موالی، کچھ دہشت گرد۔ یہ اکیلی ان کا سامنا کر رہی ہے۔ اب اس کو دیکھیں، وہاں مینجمنٹ کے لوگ موجود ہیں، مینجمنٹ کے لوگ اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غنڈے، موالی، دہشت گرد اس بچی پر حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اپنے کالج کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھیے مینجمنٹ کے لوگ بھی ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بچی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی کالج کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جو تصویر ہے، یہ وہ تصویر ہے جسے دیکھ کر ہندوستانی ہی کہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو سویلائزڈ سوسائٹی ہے اس کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، امن اور سلامتی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان غنڈوں کو اس دنیا سے نجات دلا دے، رخصت ہو جائے یہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو خاص طور پر ہندوستان کے اللہ رب العالمین عقل دے دے، اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ اور فساد اور بڑا کوئی ایسا کام یہاں پر یہ غنڈے کریں جن کو دیکھ کر آپ بھی، آپ کے سر بھی شرم سے جھک جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس مختصر سی ویڈیو کو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس بچی اور ان بچیوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور ان بچیوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے والدین کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان آنکھوں کی ٹھنڈکوں کو برقرار رکھے، اور اللہ رب العالمین ان سے بھلائی کے کام لیتا رہے، اور ہندوستان کو خوبصورت ہندوستان بنانے میں جو کردار اس بچی نے ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ، میں تو نواسیوں کو اپنی کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے وہ باڈی لینگویج، یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ وقار، یہ ہے وہ شجاعت، یہ وہ حوصلہ ہے جو کہ ہماری بچیوں کے اندر آنا چاہیے۔ خوف اور ڈر
اب میرے خیال سے ہمیں نہیں اس کو اگنور کر دینا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.